کائنات کے بادشاہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی کائنات میں خوش نصیب ترین ہے وہ بندہ. سماعت فرما رہے ہیں جناب؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جو اکثریت اور اقلیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، حق کے ساتھ ہمیشہ اقلیت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اب میرے لیے کم نہیں ہے، اب میرے لیے کافی ہے. مگر دعا یہ مانگا کرے کہ قلیل ہوں مگر اہل عرفان ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بٹ صاحب، مخفی صاحب، پہلے تو میں مشکور ہوں مخفی صاحب کا، مولا ان کی عمر دراز کرے. مالکین کائنات کی خوشیاں ان کا مقدر ہوں، اولاد کی خوشیاں ان کا نصیب ہوں کہ مجھ جیسے حقیر فقیر کو اتنے بسم اللہ، آپ سلامت رہیں الہی من، کہ مجھ جیسے حقیر فقیر بندے کو اتنے پیارے القابات سے انہوں نے پکارا ہے. جی بسم اللہ. میں پھر یہی کہہ سکتا ہوں، میرے پاس اور تو الفاظ نہیں، یہی کہہ سکتا ہوں جہاں سے مخفی صاحب کا قدم اٹھے، ان کی جوتی کے نیچے جتنے مٹی کے ذرات ہیں اس جیسے مجھ جیسے کئی ترابی نکل سکتے ہیں. پھر یہی کہہ سکتا ہوں، اتنی بڑی شخصیت کے بھائی ہیں اور اہل عرفان اہل معرفت ہیں، میری کیا جرت ہے؟ کوئی ذاکری کا دعویٰ نہیں ہے. یقین جانیے آل محمد کی قسم ہے کہ میں اور آپ اس گھر کی ذاکری کیا کریں گے جس گھر کا ذاکر خود خدا اور اس کا قرآن ہے. سماعت فرما رہے ہیں جناب حضور؟ آپ کی ذرا نوازیے بٹی صاحب. حیدری قرآن ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا میری کیا جرت ہے، خدا کی قسم کوئی ذاکری کا دعویٰ نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس بندے کے نام کے ساتھ ذاکر لگ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بڑے مقدر کا سکندر ہے وہ بندہ، کائنات میں اس کا مقدر کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے. جس بندے کے ساتھ، بشر کے ساتھ ذاکر لگ جاتا ہے، یہ وہ اپنے مقدر کا سکندر کیوں ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ وہ بے نظیر ہو جاتا ہے، بے مثل اور بے مثال ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی آل محمد کی مدحت سرائی کرتا ہے، اللہ اپنی صفات میں سے ایک صفت ذاکر اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے ذاکر، اور اللہ خوش ہو کر انعام کے طور پر اپنے بندے کو وہ صفت عطا کر دیتا ہے. جا، تو نے میرے محبوب اور اس کی آل کا تذکرہ کیا، آج کے بعد تو بھی ذاکر ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر جناب. مخفی صاحب، میرے صاحبان قدر شناس حضرات، میرے استاد محترم علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی، مولا ان کو زندگی دے، صحت اور سلامتی والی، مولا ان کو بچوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے. ان کی میں جوتی کا چھوٹا سا گداگر ہوں، میری حیثیت اوقات کوئی نہیں ہے. قبلہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ اپنی تخلیق کا مقصد بیان کریں. یقین کریں بشر کیا جانے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. بشر کیا جانے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اگر آل محمد نہ ہوتے تو بشر کبھی بھی اس راز کو نہ پا سکتا. آپ کا بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا قبلہ کہ چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کائنات کے بادشاہ کا فرمان ہے، یہ جو بندہ پریشان ہو کر صلوات بھیجتا ہے، اداس ہو کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتا ہے کہ یار کوئی صلوات بھیجے تو میں صلوات بھیجوں، تو مولا کا فرمان ہے اللہ کی کائنات کے میں مقدر کا سکندر ہے وہ بندہ، خوش نصیب ترین ہے وہ بندہ، بے نظیر بے مثل اور بے مثال ہے بندہ. وہ اپنے مقدر کا کسی کو ثانی رکھتا ہی نہیں،
پوچھنے والوں نے پوچھا مولا وہ کون سا بندہ ہے جو اتنے مقدر کا مالک ہے، مقدر کا سکندر ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو ہم آل محمد کے اسم سنتا ہے اور خوشک ہو کر ہم آل محمد پر درود بھیجتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ نہیں بھائی جان، صلی اللہ، بہت شکریہ۔ اور پھر اسی تاجدار ولایت کا فرمان ہے حضور، بڑا سخت فرمان ہے، پڑھنا ضرور چاہتا۔ چھٹے مولا کا اسی بادشاہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی کائنات میں گھٹیا ترین، رذیل ترین، بدترین ہے وہ بندہ۔ لوگوں نے پوچھا مولا پہلے مقدر کا سکندر وہ ثانی نہیں رکھتا، اور یہ کون سا بندہ ہے جو گھٹیا ترین، رذیل ترین، ذلیل ترین؟ مولا فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو ہم آل محمد کے اسم سنتا ہے اور پھر ہم پر درود بھیجتے ہوئے شرماتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ میرے اور آپ کے 8ویں مولا حضرت امام علی رضا بادشاہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے بادشاہ فرماتے ہیں یاد رکھنا جب تم کھلی پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلی پیشانی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہم آل محمد پر درود بھیجتے ہو نا، تو اللہ صبح قیامت تک تمہاری رزق میں کمی نہیں آنے دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی جناب؟ تو ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمن پہ لعنت، آل محمد کے دشمن پہ لعنت، مخدومہ کونین کے زندہ و مردہ دشمن پہ لعنت، بنت پیمبر کے قاتلوں پہ لعنت، ہر دور کی حجت خدا کے دشمن پہ لعنت۔ درود بر محمد و آل محمد۔ لیجئے حضور، مختصر سے وقت کے لیے آیا ہوں، میرے برادرم تشریف فرما ہیں، قبلہ عزت مآب بھی تشریف فرما ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میرے پیچھے کو ذاکر آ جائے تو اسے زیادہ انتظار زحمت دینا پسند نہیں کرتا۔ اچھا خطیب، اچھا وائس، اچھا ذاکر وہی ہوتا ہے جو اپنے مقررہ وقت میں مفصل خطاب کرے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیجئے جو حضور، آج مجھنا چیز کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے، موضوع سخن ہے مکفی صاحب قبلہ، حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب، یہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو طالب، مرد اول محسن اسلام حضرت ابو طالب۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں حضرت ابو طالب کو رضی اللہ کہوں یا علیہ السلام کہوں۔ اب بیدار ہو کر سنیے گا، اب میری سمجھ میں مکفی صاحب بالکل نہیں آ رہا، آپ پہنچ گئے ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے مجھے، اہل عرفان لوگوں سے مخاطب ہوں، میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ میں حضرت ابو طالب کو، امین رسالت کو، امامت کو رضی اللہ کہوں کہ علیہ السلام کہوں۔ بس میری عقل میں کچھ نہ آیا اور میں نے چھوڑ دیا فیصلہ گجرات والوں پہ کہ آج کے بعد جب بھی ابو طالب کا نام لیا جائے تو نشان جللہ جلالہ کہا جائے۔ لکھا ہوا ہے میرے بھائی، لکھا ہوا ہے، خدا جانے کس عرفان کا مالک تھا وہ بندہ جس نے ابو طالب کو جللہ جلالہ لکھ دیا ہے۔ آج تو علی کو جللہ جلالہ لوگ برداشت نہیں کر رہے، جس علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، جس علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اب میں کیا کروں، مجھے بتائیں، مگر میں سرکار ابو طالب پر پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا چاہیے،
یہ تو مولا اس کو جزائے خیر دے، کیا عرفان ہے بس میں یہی کہوں گا کہ اس عرفان کو لاکھوں کروڑوں سلام ہیں جس نے نشان جلا جلالہ ابو طالب کو لکھ دیا ہے۔ بس میرے پاس اس سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں۔ لیجئے حضور، ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ابو طالب اس رستی کا نام ہے مکفی صاحب، جس کی آغوش میں پلنے والا بچہ یا تو سید المرسلین بنتا ہے یا پھر سردار الاوصیاء بنتا ہے۔ پھر پڑھ دوں، جس کی گود میں پلنے والا بچہ، کیا گود ہے، کیا درسگاہ ہے؟ ابو طالب کی گود کیسی درسگاہ ہے جی؟ ایسی درسگاہ ہے جس میں پلنے والا بچہ، ایک بچہ محمد رسول اللہ بنا ہے، دوسرا پلنے والا بچہ علی ولی اللہ بنا۔ کیسی درسگاہ ہے؟ بسم اللہ۔ زمین اور آسمان کے ذرے ذرے کا سلام اس پر، زمین اور آسمان کے ذرے ذرے کا سلام اس پر، جس کی گود نبوت اور امامت کا خزانہ ہے۔ واہ واہ واہ، جس کی گود نبوت اور امامت کا خزانہ ہے۔ واہ واہ، ابد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر، ابد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر۔ کیوں؟ سر اسلام کے نیچے ابو طالب کا شان۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ سرکار علی عین اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، اسد اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، حجاب اللہ ہیں، یہ سب کچھ ہیں۔ اور فقط کائنات میں ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہے، عین اللہ علی کو، اذن اللہ علی کو، وجہ اللہ علی کو، اسد اللہ علی کو، لسان اللہ علی کو بیٹا کہہ کر بلانے کا۔ یہ فقط ابو طالب کو اعزاز ہے کہ لسان اللہ اللہ کی آنکھوں کو بیٹا کہہ کر بلاتا ہے، اللہ کے چہرے کو بیٹا کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ کیا کمال ہے اس ابو طالب۔ علی اللہ نہیں ہے، کیونکہ جو کسی کو سجدہ کرے وہ کسی کا مسجود نہیں ہوتا۔ علی نے سجدے میں گردن کٹوا کر ضرب کھڑا کر زمانے کو بتا دیا، یاد رکھنا میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے۔ حیدری۔ اور لیجیے حضور، میں پھر ایک چھوٹی سی بات کروں۔ کچھ لوگ آگے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس، یہ نوسیری پہ خدا کا بس ترسی ہو کہ اس نے تو یہ حد ہی ختم کر دی نا، کہ بھول گیا تھا کہ اللہ لا وجود ہوتا ہے، اللہ وجود نہیں رکھتا۔ نوسیری کا اب کیا کیا جائے؟ اب بدبخت ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو بس اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے مکفی صاحب؟ نہیں، وہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، وہ سمجھ گیا ہے، اس کو حق مل گیا ہے۔ نہیں کہتا، بس کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ علی کا خدا کہتا ہے، میں بندہ نہیں کہتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ بس یہ اس کی ایک اپنی منزل تھی، وہ کبھی پھر اتفاق ہوا تو پڑھوں گا کہ نوسیری نے علی کو اللہ نہیں کہا، یہ یاد رکھیے گا، اللہ نہیں کہا مکفی صاحب، اس نے علی بادشاہ کو رب مانا ہے۔ رب اور اللہ میں فرق ہے، آپ سلامت رہے، بس بات ختم۔ لیجئے ایک بندہ آیا، مارکا آ گیا، جو سمجھیے 4-5 بندے، مارکا سمجھے ہیں نا؟ یہ مارکا لفظ ہے، ملک اپنا منڈی والے نہیں ہمارے، وہ شہباز پاکستان ملک ساجد صاحب کا، یہ لفظ ان کی گفتگو سے میں نے لیا ہے، اس کا اصحال ثواب ان کو پہنچے۔ وہ مارکا کہتے تھے، وہ ان کے نام نہیں لیتے تھے۔ مارکا سمجھے ہیں نا؟ مارکا وہ 2-3-4-5 بندے کٹھے جب ہو کے آتے ہیں تو مارکا ہوتا ہے۔ تو مولا علی سے کہنے لگے، یا علی ہم ایک سوال پوچھنا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں، ایک کیا لاکھوں پوچھو۔ علی سوال ہی تو بتانے کے لیے دنیا پہ آیا ہے۔ یا علی یہ بتائیں
کہ جنت آپ کے بیٹوں کی جاگیر ہے؟ کالا شک، کوئی شک نہیں ہے۔ یا علی جنت اور جہنم آپ تقسیم کرنے والے ہیں؟ کالا شک کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یا علی پھر آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ذرا میری طرف دیکھیے حضور، باہر نہیں ہیں لوگ، میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھائی جان کو جگا دیجئے، علی کے ذکر میں سو رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، ولایت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ سلامت رہیں حضور۔ کیا کہا؟ یا علی، ناراض نہ ہونا، یا علی ولایت کا نشہ ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے جب بندہ، نیند تب بھی آتی ہے جب بندہ مسرور ہو جاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، علی کے ذکر میں سکون ہوتا ہے۔ لیجئے حضور کہا یا علی جب جنت آپ کے بیٹوں کی جاگیر، جنت جہنم آپ تقسیم کرنے والے، میرے عزت ماب، تو پھر آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ علی بادشاہ نے ان مارکہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا تم سوال تو کرنے آگئے ہو علی پر، مگر اس بات کا تم عرفان نہیں رکھتے، تم اور ہو میں علی اور ہوں، تم اور ہو میں علی اور ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تو آپ بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ مولا فرماتے تم عبادت کرتے ہو جنت کے لالچ میں، تم عبادت کرتے ہو جنت کے لالچ میں، مگر میں علی عبادت اس لیے کرتا ہوں نہ مجھے جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ ہے۔ انہوں نے کہا یا علی پھر نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، پھر آپ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ علی مسکرا کر فرماتے ہیں میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا اللہ ہے ہی لائق عبادت، جیو بیٹا، جیو بیٹا۔ اسی علی کے بابا ابو طالب، سنیے، ابو طالب کو عشق تھا مصطفیٰ سے، عشق تھا، محبت نہیں تھی، عشق تھا۔ اور ایک دفعہ کچھ کافر آئے، انہوں نے کہا ابو طالب، جملہ سماعت فرمائیے، انہوں نے کہا سردار بدخواہ ابو طالب آپ محمد کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں کہ محمد آپ کا بھتیجا ہے؟ آپ محمد کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں کہ محمد آپ کے بھتیجے ہیں؟ تو سرکار نے مشرکین مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا سنو مشرکین مکہ، کفار مکہ، کون کہہ رہے؟ ابو طالب کہہ رہے ہیں، ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مخفی صاحب ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مشرکین مکہ، مشرک کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے، اے کفار مکہ، کافر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ اے کفار مکہ تم نے سوال کیا کہ میں محمد کی حفاظت بھتیجا سمجھ کر کرتا ہوں، سنو یاد رکھنا ہماری نسل میں جو بھی رشتہ داری ہوتی ہے وہ بھی خدا کی بنا پر ہوتی ہے، جو بھی دشمنی ہوتی ہے وہ بھی خدا کی بنا پر۔ میں محمد کی حفاظت اس لیے نہیں کرتا محمد میرا بھتیجا ہے، محمد کی حفاظت اس لیے کرتا ہوں کہ محمد اللہ کا کل دین ہے اور میں دین سمجھ کر حفاظت کرتا ہوں۔ قبلہ لیجئے حضور ایک دفعہ کا واقعہ سماعت فرمائیے، تاریخ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، دیوان ابو طالب اور علامہ طالب جوہری صاحب اعلیٰ المقاموں کی کتاب ہے مجالس جوہری، اس میں یہ واقعہ قبلہ دیوان ابو طالب اور مجالس جوہری، علامہ طالب جوہری اعلیٰ المقاموں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور سرکار ابو طالب کا انہیں قرب نصیب ہو۔ یہ انہی کا جملہ ہے، یہ انہی کا جملہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے اچھا یاد رکھنا اگر تمہیں ابو طالب سے دشمنی ہے، ہمیں ابو طالب سے محبت ہے، اللہ ہمیں ابو طالب کے قرب میں لے جائے اور تمہیں ابو سفیان کے قرب میں لے جائے۔ یہی دعا ہے نا جی، ہم ابو طالب کے قرب میں رہیں، تم ابو سفیان کے قرب میں رہو۔ اللہ کرے جہاں ابو سفیان ہے وہاں تم رہو، جہاں ابو طالب ہے وہاں ہم رہیں گے، اور جہاں ابو طالب ہے وہاں محمد ہے، جہاں محمد ہے وہیں اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی جناب؟ کیونکہ محمد، اللہ، علی، آل محمد یہ جدا نہیں ہے، مگر یہ اس
منوانے کے لیے آئے ہیں، اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ بشر اس کی معرفت حاصل کر لے اور دیکھے کہ وہ اللہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ جسے علی کی پیشانی جھکتی ہے پھر زمانے کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ جسے علی سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ کتنا علی العظیم ہوگا۔ شہر مکہ ہے حضور، ایک دن سرکار ابو طالب گھر سے باہر، مخفی صاحب کسی کام کے سلسلے میں، سرکار محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ بادشاہ دونوں بھائیوں نے جناب فاطمہ بنت اسد مادر علی المرتضیٰ سے، اور مادر مصطفیٰ بھی کہوں تو اچھا لگتا ہے کیونکہ سرکار مصطفیٰ انہیں اماں کہہ کر پکارتے تھے اور سرکار ابو طالب کو بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ اور یہ وہ بی بی ہے جب دسترخوان لگ جاتا تھا، ایک روایت سرکار ابو طالب سے بھی ہے، ایک روایت اس بی بی مخدومہ کونین سے بھی ہے کہ جب دسترخوان لگا دیتی بی بی، کھانا لگ جاتا، ابو طالب کی ساری اولاد بیٹھ جاتی، تو ابو طالب کی اولاد جب بیٹھ جاتی تو بی بی انتظار کرتی تھی اپنے بیٹے محمد کے آنے کا اور حکم دیتی تھی کہ خبردار میری اولاد میں سے کوئی بچہ بھی کھانا اس وقت تک نہ کھائے جب تک میرے محمد نہ آ جائے۔ سمجھ آ رہی؟ وہ بی بی شہزادی سے اجازت لیا، ماں ہم کچھ دیر کے لیے ذرا باہر جا رہے ہیں۔ شہزادی فرمایا جاؤ بیٹا اللہ کی امان میں رہو۔ جی بسم اللہ، اللہ کی امان میں رہو، بہت جلدی اللہ کی امان میں رہو میرا بیٹا، دونوں بھائی جاؤ۔ سرکار وقت گزرتا گیا، سپہر ہو گئی، مغرب کا وقت ہونے لگا۔ لیجئے حضور، دونوں شہزادے گھر واپس نہیں آئے کیونکہ اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ کفار مکہ سازشیں کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ من ذالک کا قتل کر دیا جائے، اور جب محمد نہیں رہیں گے تو اللہ کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سازشیں سنی ہوئی تھی۔ بس تھوڑی دیر ابھی روشنی تھی کہ سرکار ابو طالب اپنے دولت اسرا پر پہنچے۔ جیسے کہ سرکار ابو طالب کا پاکیزہ قدم، مقدس قدم، پاکیزہ اور مقدس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی چوکھٹ پر پڑا۔ کتنا پاک ہے قدم! یہ ابو طالب کی چوکھٹ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ کسی نبی کی چوکھٹ کے لیے نہیں، ابو طالب کی چوکھٹ کے لیے حکم ہے۔ ابو طالب کا پاکیزہ قدم جب اس پاکیزہ چوکھٹ پہ آیا، دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھا سامنے شہزادی ہے۔ کون شہزادی؟ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین۔ شہزادی کی آنکھیں نم ہیں، رو رہی ہیں، اداس چہرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں فاطمہ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہا نہیں بادشاہ، میرے مالک، میرے سردار، اتنی دیر ہو گئی ہے، دونوں شہزادے باہر گئے ہیں اور مکے کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میرا دل اداس ہے، میری آنکھیں محمد کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، علی کو دیکھنے کے لیے نہیں، محمد کو دیکھنے کے لیے بے چین، اور میرا دل تڑپ رہا ہے۔ مولا کسی طرح جائیے اور میرے بیٹے محمد کو ڈھونڈ کر لائیے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا کتنا وقت ہوا؟ اتنا وقت ہوا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا ایک غلام کو بلایا، کہا جاؤ بنی ہاشم کے تمام جوانوں کو بلا کر لاؤ۔ حکم دیا اور کہا انہیں کہنا اپنی تلواریں ساتھ لے کر آئیں۔ عشق محمد سنیے، اپنی تلواریں ساتھ لے کر آئیں۔ جوانان بنی ہاشم آئے، کمر سے تلواریں حمائل کی۔ جی سردار بدخواہ حکم کیجئے، کیسے یاد کیا؟ کہا ایسا کرو، میرا بیٹا محمد نہیں مل رہا، میں چلا ہوں محمد کو ڈھونڈنے کے لیے، اور تم ایسا کرو یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں نا، ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ، پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اچھا ٹھیک۔ پھر کہا جاؤ غلامان بنی ہاشم کو بلاؤ اور ان سے کہنا خالی نہ آئیں، اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں، آستینوں والی تلواریں لے کر آئیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا مولا یاد کیا؟ فرمایا ہاں میں چلا ہوں محمد کو ڈھونڈنے، اور تم مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو پہلو میں بیٹھ جانا، اور یاد رکھنا اگر میں واپس لوٹوں اکیلا، اگر میں واپس لوٹوں
तो तुम देखो कि मोहम्मद मेरे साथ है, तो फिर चुपचाप बैठे रहना। अगर तुम देखो कि मैं वापस लौटा हूं अकेला, तो फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुशरिकीन मक्का की पुश्तों में तलवारें घोंप देना और उन्हें कत्ल कर देना। अच्छा, हुक्म मिला, उन्होंने तामील की, जाकर सरदारों की पहलू में बैठ गए। इधर सरकार चले, पहाड़ों को अबूर करते हुए कोहे कबीश को अबूर किया सरकार ने। और तारीख ने लिखा है, मखफी साहब, 2 बंदे और भी हैं साथ, मगर नाम नहीं लिखा। 2 शख्सियात साथ हैं, मौला अबू तालिब के, मगर नाम नहीं लिखा उनका। वो दोनों शख्सियात भी साथ है। सरकार को ने कोहे कबीश को अबूर किया। अबूर करने के बाद जैसे ही एक पहाड़ को देखा, मतवस्त पहाड़ था, उस मतवस्त पहाड़ पर मोहम्मद आगे थे, अली पीछे थे। वो जो लोग थे उन्होंने कहा, अबू तालिब सरदार बदखा, ये वो मोहम्मद। मौला फरमाते हैं हाँ मैं देख रहा हूं। तो चले ना उनके करीब चले। कहा नहीं, इस वक्त वो अपने अल्लाह की इबादत कर रहा है, इस वक्त वो इबादत में मसरूफ है। जैसे ही सरकार ने नमाज खत्म की, सलाम फेरा, अली बादशाह ने भी सलाम फेरा इक्तदाए मुस्तफ़ा में, तो मौला करीब आए और मौला अबू तालिब ऐसे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ गए जैसे बुलंदियों से पानी गिरता। मुद्दत का बिछड़ा हुआ बाप अपने बेटे से मिलता है। सरकार को अपनी बाहों में लिया। कितनी देर तक सरकार अबू तालिब की आंखों से आंसू बहते रहे, और कितनी देर तक सरकार अबू तालिब कभी पेशानी रसालत को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी रुखसारों को चूमते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं। और पूरे मोहम्मद को चूमने के बाद सरकार फरमाते हैं, मोहम्मद बेटा तुम्हें पता है, जब से तू घर से आया है ना, तेरी माँ बड़ी बेचैन है, बहुत बेचैन है तेरी माँ। अच्छा, और उन 2 शख्सियात ने पूछा कि या अली, बादशाह का छोटा सिन था ना, 13-14 साल था, तो या अली आप क्या कर रहे थे? अब जुमला समात फरमाइए। अली बादशाह फरमाते हैं, जो मेरे आका मोहम्मद कर रहे थे। तो आपके आका मोहम्मद क्या कर रहे थे? कहा मेरे आका मोहम्मद अपने अल्लाह की इबादत कर रहे थे। तो तुम भी अली इबादत कर रहे थे? कहा बिल्कुल, मैं उनकी इक्तदा में इबादत कर रहा था। उन दोनों हस्तियों ने कहा, तूने अल्लाह की इबादत करने के लिए अपने बाबा से पूछा था? तो अली बादशाह का जवाब सुनिए। अली बादशाह ने उनके चेहरों की तरफ देखा और हालत जलाल में फरमाया, सुनो, जब अल्लाह ने मुझे खलक किया था और पैदा करने के लिए, क्या मेरे बाबा अबू तालिब से पूछा था? क्या अबू तालिब से पूछा था? ये मेरा और अल्लाह का मामला है, बाबा से क्यों पूछूं? जब ये जवाब सुना तो वो शशदर रह गए। सरकार अबू तालिब ने एक दफा अली को देखा, फिर उनको देखा और कहा, क्यों ना ऐसा जवाब देता, आखिर बेटा किसका है? इसके बाप का नाम अबू तालिब है। बस बहुत करीब चंद लम्हात है। सरकार आए, मुस्तफ़ा को अपने साथ लिया, अली बादशाह पीछे पीछे साथ चले। जैसे ही मुशरिकीन मक्का के सामने आए, सरकार मुस्तफ़ा को लिए हुए, तो सरकार के चेहरे पर इतना जलाल था, पूरे मुशरिकीन मक्का खड़े हो गए इतराम के लिए अबू तालिब बादशाह के लिए। जैसे खड़े हुए तो उन्होंने देखा, यूं हाथ जोड़कर कहा, सरदार बदखा, हम पूछ सकते हैं आज आपके चेहरे पर इतना जलाल क्यों है? आज आपके चेहरे पर इतना जलाल क्यों है? तो सरकार ने उनकी तरफ देखकर कहा, याद रखना मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का, अगर आज मुझे मेरा बेटा मोहम्मद ना मिलता तो मैं इस रूखे जमीन पर कोई काफिर रहने ही ना देता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी बस एक मुसाहिब का जुमला कह दो, अगर इजाजत है, एक मुसाहिब का जुमला। अबू तालिब दुनिया से चले गए। एक दफ़ा मक्के की वादी में काफिरों ने मुस्तफ़ा को घेर लिया। काफिरों ने मुस्तफ़ा को घेर लिया। काफिरों का जो सरदार था उसका नाम अबू जहल था। उसने कहा, आज कोई से छुड़ाने वाला नहीं है, आज इतना पत्थर मारो मोहम्मद को कि कोई इसे उठा कर भी ना ले जाए। बस मसाहब का जुमला मैं इतना ही पढ़ूंगा, इतने पत्थर मारो मोहम्मद को कि कोई इसे उठा कर न ले जाए,
کون ہوگا جب جو اس کی خبر لے گا؟ اب تو ابو طالب بھی دنیا میں نہیں رہا ہے جس کا ہمیں ڈر تھا۔ بس ہزاروں پتھر برسنے لگے میرے رسول پر۔ کچھ لمحوں کے بعد میرے رسول کے لباس کا رنگ تبدیل ہوا، ایسا تبدیل ہوا کہ بی بی ایک تھی جو نا چرواہی تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی۔ مکفی صاحب اس نے جیسے دیکھا کہ رسول اللہ کو پتھر مار رہے ہیں، وہ بھاگتی ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر پہنچی اور دستک دے کر کہا بی بی جلدی آئیے، فلاں وادی میں آپ کے شوہر محمد مصطفیٰ کو کافر پتھر مار رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لفظ جو تھے جناب خدیجہ سنتی، یہ لفظ جناب فاطمہ نے سن لیے۔ 6 سال کی فاطمہ کو نالین بھول گئی، بی بی نے بھاگنا شروع کیا، بھاگتی ہوئی اس مقام پر پہنچی جہاں بابا پر نظر پڑی اور دیکھ کر کہا بابا گھبرانا نہیں، فاطمہ آ گئی ہے۔ بس لفظ فاطمہ سننا تھا کہ ابو جہل نے کہا کہ اب کوئی محمد کو پتھر نہ مارے۔ پتھر مارنے والوں نے کہا اب کیوں روک رہا ہے؟ پہلے کہتا تھا محمد کو پتھر مارو، اب کہہ رہا ہے کہ محمد کو پتھر نہ مارے۔ تھا کافر، مگر اس نے کہا کہ عرب کا دستور ہے کہ کسی بیٹی کے سامنے باپ کو نہ مارا جائے۔ بہت شکریہ، ذرا